یہ میرے بیٹے کی رپورٹ ہے اور آپ سب لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ الٹراساؤنڈ ہم نے کرایا تھا اور ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سوجن ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ پانی والی رسولیاں ہیں، اور مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ دوائی بھی ہم اس کی جتنی لے رہے ہیں نا پھر بھی فرق نہیں ہو رہا، تو آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حذیفہ اسٹار ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو یہ میرے بیٹے کی دوائیاں ہیں، صرف اس میں 2 ہیں منی کی دوائیاں، باقی ساری میرے بیٹے کی دوائیاں ہیں۔ صحیح ہے، وہ پیتا بھی نہیں ہے، پہلے اس کو مشکل سے 1 دوائی پلانی پڑتی تھی، اب اس کی دوائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کو جتنے بھی دوائی دیتے ہیں اور اسے فرق نہیں ہو رہا۔ تو آج کی ویڈیو کچھ خاص اسی لیے ہے، میرے لیے ہے، نہ میں آج دوسروں کو موٹیویشن کر پاؤں گی، اور آج مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ میں ماں ہوں، میرا دل بہت ڈر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا بابا فکر نہیں کرتے، ان کی دوائی بھی لے کے آئے ہیں، دوبارہ بھی دی، 2-3 دفعہ لے چکے ہیں، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا دوبارہ سے کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں، چیک کرا لیں، وہ کہتے ہیں دوائی پیے گا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں ماں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا میں اپنے یوٹیوب فیملی کو بھی یہ بات شیئر کروں کہ وہ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، اور دعا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کچھ دعا اور کچھ شفا کام آتی ہے، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ایک نہیں، اس کے 2 مسئلے چل رہے ہیں، ایک ہم نے الٹراساؤنڈ کرایا اس کا مسئلہ، اور دوسرا اس کے ناک کے اندر جو ہے نا ہڈی سوج رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا سوراخ بند ہو جاتے تو سانس لینے میں اسے مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اتنا مسئلہ ہے نہیں، لیکن وہ سوجن جو ہے نا ختم نہیں ہو رہی۔ تو آپ لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جیسے وہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ پر امید ہے اور کسی پر نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے اور کسی سے نہیں، لیکن وہ اللہ کہتا ہے نا ہیلا کر تو وسیلہ ہوگا، یا تو پھر جو ہے نا امید بھی رکھنی پڑتی ہے، اور دعا اور شفا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں جب مکس ہو جاتی ہے تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا کسی سے یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کچھ کہے یا کچھ مانگ لے، یا تو اسی لیے جو ہے نا یہ نہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہیں، اللہ مجھے یاد ہے، اور میں اپنے اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں، تو اپنی آڈینس کو ہر چھوٹی بڑی بات بھی بتاتی رہتی ہوں، تو ان سے بھی دعا کروانا میرا ضروری ہے، تاکہ کسی نہ کسی کی تو دعا اللہ پاک ضرور سن لے گا۔ میرا بڑا بیٹا ہے اور اسے دونوں ہی مسئلے اسی کو ہیں، اور بہت کمزور ہے سالن کے ساتھ، تو وہ کھانا بالکل نہیں کھاتا، تو پہلے ہی اس کا کھانا پینا اتنا کمزور ہے کھانے میں نا، تو اوپر سے اس کو بیماری جو یہ لگ گئی ہے، دونوں ہی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، جیسے ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ تو میرے شوہر کہتے ہیں کہ قرض ہونا بری بات نہیں ہے، مجبوری ہے، ہم قرض لے لیتے ہیں، تو قرض آپ ٹینشن نہیں لیا کرو، قرض ہے تو کل ختم بھی ہو جائے گا، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، بندے کو اپنے اللہ کا محتاج ہونا چاہیے، اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کے نیچے دب گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مجبوری ہے تو ہم کسی سے لے سکتے ہیں، لیکن فوراً ٹائم پہ ادا بھی کر دینا، اتنا لمبا قرض نہ رہے، تو ہم اپنے آپ میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ پاک پریشانی حل کرے، اور اپنا جتنا ہے انکم ہے اسی میں کھائیں پئیں، اسی میں گزارا کریں، کبھی قرض اٹھانے کی نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہی پسند ہے کہ بس اللہ پاک ایسی نوبت کسی کو نہ دے، ورنہ انسان کے نیچے دب کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے احسان کے نیچے دب کے رہنا چاہیے، اور بس اللہ کی طرف ہی ہاتھ اٹھانے چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرض ہم ادا کر دیں گے، اور اوپر سے میرے بیٹے کا یہ مسئلہ، اگر وہ ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہو پائی تو کوئی اور مسئلہ نہ بڑھ جائے، ایک فکر مجھے یہ الگ سے کھائی جا رہی ہے، اور اوپر سے اس کی طبیعت سیٹ نہیں ہوتی، اس کو دیکھتی ہوں اتنا کمزور سا ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ پھر الگ سے مجھے چنتا ہو جاتی ہے۔ ایک تو جب بھی غصہ آتا ہے، پیار سے ان کو جو بھی کہہ دو نا سب بات مانتے ہیں، تو جب یہ تھوڑا سا یہ ضد کر رہے ہوں یا میرا دل نہ کر رہا ہو کہ میں ان کو پیار سے سمجھاؤں، مجھے غصہ آ رہا ہو تو میں ان کو مارتی ہوں، اور وہ مجھے تکلیف پھر الگ ہوتی ہے۔ تو ایک بچہ بیمار ہو اور اوپر سے اس کو مارتے رہو، ہر وقت ڈانٹتے رہو، تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ پاک میرے بچے کو لمبی صحت دے اور ٹھیک ہو جائے۔ آپ لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ آج مجھے موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے، آپ نے میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کرنی، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ بیماری تو کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی، سب بیماریاں اپنی ہی تکلیف کا اندازہ ضرور دکھاتی ہیں، چاہے سر درد ہو، چاہے پیٹ میں درد ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو
بس یہ چنتا لگی رہتی ہے کہ اگر نارمل بیماری آتی ہے نا تو وہ چلی بھی جاتی ہے، اگر کوئی بڑی بیماری آئے رک جائے تو بچہ الگ سے بیمار، اور اوپر سے ٹینشن، پہلے ہی سر پہ قرض ہو اور اوپر سے پھر بندے کو اگر مشکلات آئے تو پھر اٹھانے کا خطرہ، تو یہ ٹھیک نہیں۔ آپ لوگوں نے بس یہی کرنا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے بس دعا کریں کہ میرا بیٹا فوراً سے ٹھیک ہو جائے، اپنی دوائیوں کے ساتھ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ ہو۔ قرض ایک ایسی مرض ہے نا جو چھوٹے، جتنا بھی چھوٹنے کی کوشش کرو وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ لگ جائے نا تو اگر مجبوری میں پیسے ہم نے اٹھائے ہیں تو جیسے ہاتھ کے ہاتھ ہیں تو لوٹا دو۔ اگر ہم نے اخراجات سے زیادہ وہ کوئی ایسی مصیبت آئی ہے ہم نے اٹھا لیا ہے تو جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ تو پھر انکم جو ہے وہ وہاں پہ پوری ہو رہی ہے، تو اخراجات جو ہے نا وہاں سے بچیں گے تو ہم قرض اتار پائیں گے نا، پھر اس طرح تو ہم دبتے جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے احسان کے علاوہ میں کسی کے احسان کے نیچے دبنا نہیں چاہتی۔ اللہ پاک ایسی نوبت کسی کو نہ دے۔ مجبوری میں تو تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن قرض ہمیشہ سر پہ نہ اٹکا رہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ کتا جو ہوتا ہے نا فقیر کے اوپر کیوں بھونکتا ہے اور کتا دیوار پہ پیشاب کیوں کرتا رہتا ہے، تو اس نے بھی سمجھداری والی بات کی ہے نا کہ ایک بندے نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو دیوار پہ پیشاب اور فقیر پر بھونکتے ہو، ویسے آپ وفادار ہوتے ہو، بہت اچھے ہوتے ہو۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں دیوار پر پیشاب اسی لیے کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا ایسا وقت ہو کہ میرے اللہ کا بندہ زمین پر سجدہ دے، تو اس وجہ سے میں زمین پہ پیشاب نہیں کرتا، اور فقیر پر اسی لیے بھونکتا ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے، بندوں سے نہیں، ان سے مانگتا ہے اسی لیے میں بھونکتا ہوں۔ تو اس کی یہ بات مجھے سن کر اتنی سمجھ میں آئی، میں نے کہیں پڑھا تھا، کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہو تو آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دینا ہے، تو میں نے کہیں پڑھا تھا تو مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی ہے کہ جتنا وہ وفادار ہوتا ہے کتا اتنا ہی وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ہم بندوں سے مانگتے رہتے ہیں، اپنے اللہ سے بھول جاتے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعائیں بھی کی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اللہ پاک میرا ٹھیک کرے میرے بیٹے کو اور میری ہر پریشانی دور ہو۔ صحیح ہے جی، مجھے یہ بس کسی طریقے سے بھی نہ قرضی ہے اتنا کہ ہر وقت چنتا رہتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے اچانک، آج کل کوئی پتہ نہیں ہوتا، 1 روپیہ بھی کسی کا اگر ہم نے دینا ہو نا تو وہ پتہ نہیں ہمیں بچے گا کہ نہیں۔ تو جب تک جی ہمارے سر پہ قرض نہ ہو نا تو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے دن رات کی۔ جس طرح کے گھر اپنا ہو تو سکون سے ہم 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتے ہیں، نہیں ہو تو پھر بھی اپنے گھر گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر قرض ہو یا جیسے کرائے کا گھر ہو تو کرائے مانگنے والے پریشان کرتے رہتے ہیں اور کتنی ٹینشن ہوتی ہے، تو قرض کی بھی اتنی ٹینشن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی سمجھداری والی بات ہے اس کی جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ بس اللہ کا محتاج ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ لیکن آج مجھے آپ لوگوں سے دعا مانگنے کے لیے خاص اس کی ضرورت پڑی ہے کہ جب ہم سب مل کر دعا کریں گے تو میرا بیٹا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میرے بہن بھائی ہو، میرے بہن بھائیوں جیسے ہو، میں نے کہا اپنا دکھ یہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ میرے لیے دعا کر سکیں۔ میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔